السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز صدر جلسہ فضیلت الشیخ مظہر علی مدنی حافظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، آج کے اس مجلس میں تشریف فرما معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو۔ اور یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا کہنا ہے کہ نہیں، پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو چیزیں ہمیں اچھی لگے گی اسے لے لیں گے، جو چیزیں اچھی نہیں لگے گی ہم اسے نہیں لیں گے۔ جو اچھا لگے گا اسے مان لیں گے، جو اچھا نہیں لگے گا اسے نہیں مانیں گے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہونے کا حکم دے تو ہمیں اور آپ کو کھڑا ہو جانا ہوگا، جب بیٹھنے کا حکم دے تو ہمیں اور آپ کو بیٹھ جانا ہوگا، جب حرکت کرنے کا حکم دے تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہمیں اور آپ کو حرکت کرنا ہوگا۔ ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، ہماری اور آپ کی خواہش نہیں چلے گی۔ ہم اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں گے، اور پورے طور پر اسلام کے اندر ہمیں اور آپ کو داخل ہونا پڑے گا۔ آج جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جب جائزہ لیا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث جماعت کہتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر، سماج کے اندر شرک کا بول بالا ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کا کڈنی فیل ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرتا ہے، علاج کے ساتھ ساتھ وہ جھاڑ پھونک کروانے چلا جاتا ہے، اور کسی اوجھا کے پاس جا کر کے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، وہ شرکیہ اعمال کرتا ہے۔ ایک طرف یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے استعانت کرتے ہیں، لیکن دوسرے طرف ہمارا دوسرا رویہ ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس بھی مدد مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی گناہ ہے، سب سے بڑا جرم اگر کوئی جرم ہے تو شرک ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید کو پڑھیے، سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور 18 پیغمبروں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر شرک کر لے تو شرک کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کریں، آپ سے بھی اگر شرک ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکتم لیحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا، آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا۔ انبیاء کرام سے شرک ممکن نہیں ہے، انبیاء کرام شرک ان سے ہو، شرک سرزد ہو، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے تعلق سے بتا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب یہ دھمکی انبیاء کرام کو مل سکتی ہے تو ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں، ہم اور آپ اپنے عمل کا جائزہ لیں اور اپنے اعمال کا ہم اور آپ محاسبہ کریں۔ کہاں فکر ہے؟ آج ہم شرک کر رہے ہیں، ہمارے بال بچے شرک کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے شرک کر رہے ہیں، کہاں فکر ہے؟ انبیاء کرام کے بارے میں پڑھیے، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیے، سلف صالحین کے بارے میں پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان ایک قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ لقمان کے نام سے ایک مکمل سورت ہے۔ سورہ لقمان کو اٹھائیے، لقمان علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بچے ہیں، اپنے بچے کو بلا کر کے کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ کتنی فکر ہے میرے بیٹے، میرے عزیز، شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا پاپ ہے، شرک مت کرنا۔ ایک باپ کو کتنی فکر ہوتی تھی، کتنی فکر ہوتی تھی اپنے اولاد کے تعلق سے۔ آج ہمیں اپنی اولاد کے تعلق سے کہاں فکر ہے؟ شرک کر رہا ہے کہ بدعت کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت ہونے لگا، انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے انتقال کے گھڑی میں اپنے سارے کے سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور سارے کے سارے بیٹوں کو بلا کر کے کہتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہم عبادت انہی کی کریں گے جن کی عبادت آپ کرتے تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اسحاق علیہ السلام کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے۔ ابا جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر کے مریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اولاد کی تربیت دیتے تھے۔ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے شرک کرنا کہ اگر شرک کی اوپر موت ہو گئی تو رب نے فرمایا کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں یا سزا دے کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہوں، لیکن شرک کے اوپر اگر تمہاری موت ہو گئی تو میں نہیں بخشوں گا۔ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ سب سے بڑا گناہ اسلام کے اندر شرک ہے۔ آج سماج کے اندر اتنا شرک ہے، ہم اور آپ شرک کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جائزہ لیں، محاسبہ کریں اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر کے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں تو کس درجے کے مسلمان ہیں، کس لیول کے مسلمان ہیں؟ آج سماج کے اندر دیکھیے، معاشرے کے اندر دیکھیے، رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، رمضان میں کچھ سارے نمازی دکھے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، رمضان کے بعد سارے کے سارے غائب ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ترک صلاح، نماز کا چھوڑنا آج ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اسلام کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے، نماز کا چھوڑنا۔ آج نوجوان نماز چھوڑ رہے ہیں، آج ہمارے بزرگ نماز چھوڑ رہے ہیں، آج ہماری ماں اور بہنیں نماز چھوڑ رہی ہیں، آج سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ تصور نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز کتنا بڑا گناہ ہے؟ میں اگر سوال کروں آپ سے، آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے، میں آپ کو ایک ایسے لڑکے کا پتہ بتاتا ہوں جو لڑکا قاتل ہے، مرڈر کرتا ہے، سارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، بہت لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دو، اپنی بیٹی کا شادی کرا دو، کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی کرائیں
कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? एक कातिल को अपनी बेटी की शादी कैसे करा दें? अपना दामाद एक कातिल आदमी को जो लोगों को मर्डर करता फिरता है, हम इसको दामाद कैसे बना लें? मैं कहता हूं आपसे, छोड़िए कातिल आदमी को। एक जनाकार आदमी है, एक रेप करने वाला आदमी है, जनाकार आदमी है और दिन भर वो जनाकारी में मुब्तला रहता है। आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी जनाकार से करवा देंगे? नहीं नहीं साहब, कैसी बातें आप कर रहे हैं? एक जनाकार से, एक रेपिस्ट से मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे कर दूं? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। एक शराब पीने वाला आदमी है, शराब पी करके वो सोया हुआ रहता है, शराब पी करके गाली गलौज करता है, शराब पी करके लोगों को गालियां देता है। जनाबे आली, आप अपनी बेटी का शादी करा दीजिए ना। क्या मौलवी साहब आप ऐसी बात करते हैं? एक शराबी आदमी को अपनी बेटी की शादी कैसे कर देंगे? कैसे रिश्ता कबूल कर लेंगे? चलिए अच्छा ऐसा कीजिए, एक चोर है, एक लड़का है जो चोरी करता है, आप उस चोर से, उस चोरी करने वाले लड़के से रिश्ता कर लीजिए, दामाद बना लीजिए। नहीं 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 नहीं, खबरदार ऐसी बातें मत कीजिए। एक चोर को मैं अपनी बेटी कैसे दे दूंगा? नहीं देंगे। क्यों? हमारी नजर में चोरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, हमारी नजर में ज़िना करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, हमारी नजर में डकैती करना एक जुर्म है, हमारी नजर में कत्ल करना एक जुर्म है। ऐसे मुजरिम को अपने बेटी का हाथ नहीं देंगे और अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। जानते हो, इससे भी बड़ा गुनाह है नमाज का छोड़ना। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, चोरी से भी ज्यादा सख्त गुनाह नमाज का छोड़ना, ज़िना से भी सख्त गुनाह नमाज का छोड़ना, शराब पीने से भी ज्यादा गुनाह नमाज का छोड़ना, कत्ल करने से भी ज्यादा गुनाह नमाज का छोड़ना। और जब अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करते हैं और लड़का जब तलाश करते हैं बेनमाजी होता है, बताओ अपने सीने पे हाथ रख करके, अल्लाह की कसम कभी एक मर्तबा आपकी जुबान से ये बात निकलती है कि लड़का नमाजी है या नहीं है? कुछ नहीं पूछते हैं, कोई सवाल नहीं होता है। बेला झिझक घर द्वार ठीक है कि नहीं है, माल दौलत कैसा है, क्या कमाता है नहीं कमाता है, रिश्ता तय कर दिया। नमाज नहीं पढ़ता है, अपनी बेटी का हाथ दे दिया, बेनमाजी लड़के इसको दामाद बना लिया। जानते हो, चोर से भी ज्यादा बड़ा गुनहगार है, कातिल से भी बड़ा गुनहगार है, शराब पीने वाले से भी बड़ा गुनहगार है, डाका करने वाले से भी बड़ा गुनहगार है। और इस बेनमाजी का रिश्ता आपने कबूल कर लिया। कैसे मुसलमान है भाई? क्या हम मुसलमान हैं? इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, इनसे भी बढ़कर के ये गुनाह है नमाज का छोड़ना। और मुझे अफसोस तब होता है जब हमारे उलमाए किराम भी नमाज छोड़ देते हैं, नमाज को ज़ाय कर देते हैं, बाज़ मुकर्रिरीन भी नमाज को छोड़ देते हैं, नमाज तर्क कर देते हैं, नमाज को वक्त पर नहीं पढ़ते हैं। ये हमारे लिए भी इबरत है, औरों के लिए भी इबरत है, और ये सोचने की बात है। रिश्ता करने के लिए जाओ, सबसे पहले पूछो लड़का नमाजी है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है। नहीं है तो तौबा करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना शुरू करो। जानते हैं, बस उलमा ने कहा है कि अगर बेनमाजी है तो ऐसे बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं करना चाहिए। नहीं करो। और इसी पर बस नहीं, बेनमाजी मुसलमान का नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ना है, बास अहले इल्म ने यहां तक लिखा है। ये वईद है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सोचो ठंडे दिमाग से, नमाज को छोड़ते हैं कितनी आसानी के साथ। क्या हम मुसलमान हैं? आइए सरसरी तौर पर समाज के अंदर, जब माशरा के अंदर नजर दौड़ाते हैं, अल्लाह की कसम एक इतनी खतरनाक बीमारी नजर आती है, सूदखोरी। और आज माशरे में सूदखोरी आम है। मर्द तो मर्द, औरतें भी सूदखोरी करती हैं, उलमा भी सूद में मुलव्विस हैं। मुझे पता चला फैज़ आम से फारिग होने वाला, जामिया सल्फिया से पढ़ करके आने वाला, आलिया अरबिया और असरिया से पढ़ करके आने वाला, दीगर मदारिस से पढ़ करके फारिग होकर के आने वाले उलमा सूद पर गाड़ी निकालते हैं, सूद पर घर बनाते हैं, लोन लेकर के गाड़ियां लेते हैं, लोन लेकर के घर बनाते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, सूद में मुलव्विस होते हैं। समाज के अंदर इतना बड़ा जुर्म है, सूद खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि सूदखोर जहन्नम के अंदर जाएगा। ये इतना बड़ा गुनाह मालूम है आपको कितना बड़ा गुनाह है? ये सूद का गुनाह कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम अर्रिबा, मुसलमानों हलाल खाओ
حلال کھاؤ. روزی کو اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. حرام سے بچو. اور اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو, سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو, سود کھانا نہیں چھوڑتے ہو, سود لینے والا, دینے والا, کھانے والا, کھلانے والا, گواہی دینے والا, وقالہم سواؤن, اللہ کے نبی نے فرمایا سب گناہ میں برابر ہیں. ہاں, آپ نے گواہی دے دیا تو آپ کو بھی وہی گناہ ملے گا. آپ نے لکھا پڑھی کا کام کیا, آپ کو بھی وہی گناہ ملے گا. اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں چھوڑتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پڑھیے سورۃ البقرہ کی آیت 279. اللہ نے فرمایا اگر سود نہیں چھوڑو گے, سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے, سود کھانا نہیں چھوڑو گے, تو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بتاؤ میرے بزرگوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے, بتاؤ نوجوانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے, بتاؤ میری ماں اور بہنوں غور و فکر کر کے, کس کے اندر یہ مجال ہے, کس کے اندر یہ طاقت ہے, کس کے اندر یہ سکت ہے, کس کے اندر یہ بہادری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. جس طاقت کے اوپر ناز کرتے ہو اس طاقت کو اللہ نے عطا کیا ہے. جن آنکھوں سے دیکھتے ہو ان آنکھوں کو اللہ نے دیا ہے. جس صحت اور تندرستی پر ناز کرتے ہو اس صحت اور تندرستی کو رب الجلال نے عطا کیا ہے. اور جو دماغ تم استعمال کرتے ہو یہ دماغ دینے والا بھی ہمارا رب ہے, ہمارا پروردگار ہے. ارے وہ رب, وہ ہمارا پروردگار دماغ کا اگر ایک نس اگر ڈھیلا کر دے, اللہ کی قسم عزت کی روٹی کھاتے ہو نا, مٹن کھاتے ہو نا, اور بڑھیا چیز کھاتے ہو نا, ایک نس کو, ایک اسکرو کو اللہ اگر دماغ کا ڈھیلا کر دے, نالی کے کچڑے کھانے پر مجبور ہو جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ, باز آ جاؤ سود سے. اتنا خطرناک گناہ, اللہ کی قسم جب حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے, سامنے رکھا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, زمین پیروں تلے سرک جاتی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ مسلمان بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سود کا 1 روپیہ کھانا, سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ. بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر, سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا. تو یہ سود کا جرم ہے. آج اس جرم کو سامنے رکھیے اور ہم اور آپ اپنا جائزہ لیجئے, کیا ہم مسلمان ہیں؟ اللہ اور رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دعا کیجئے اللہ مجھے معاف فرما دینا. تو جس اللہ سے جنگ کر رہے وہ اللہ معاف کرے گا. مرنے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا, مولوی صاحب کہیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. جس اللہ سے زندگی بھر جنگ کرتے رہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. آئیے سرسری طور پر ایک دو چیزیں اور بتا دوں. کسی کا حق مارنا کتنا بڑا جرم ہے سماج کے اندر. آج کسی کا حق مار لیتے, بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ بھائی کمزور ہے, ان کی زمین کو ہڑپ لیا, بہن کا حصہ مار لیا, بہنوں کا آج حق نہیں دیتے ہیں, بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی صاحب بہنوں کو تو شادی میں 50,000 روپے, لاکھ روپے تو میں نے خرچ کر دیا ہے, کیا وراثت میں حصہ دینا ضروری ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہیں, پوچھو لاکھوں روپے تم خرچ کر دو لیکن وراثت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آج حاجی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, سب کچھ تم بن جاؤ, لیکن اگر کسی کا حق مار لیتے ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, 7 زمینوں کا توق اور 7 زمینوں کا بوجھ تمہارے گردن پہ لاد دیا جائے گا. لو زمین کرتا تھا, آج یہ 7 زمینوں کا توق تم لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے, سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے, یا رسول اللہ میرا جھگڑا ہے, فیصلہ کر دیجئے. 2 لوگ آئے, کہا کیا جھگڑا ہے؟ کہا زمین کا معاملہ ہے, وراثت کا معاملہ ہے. ایک کہتا ہے یا رسول اللہ زمین میری ہے, دوسرا کہتا ہے زمین میری ہے. دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, دونوں کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میں تم لوگوں جیسا ایک انسان ہوں, کوئی بہت اچھا بول لیتا ہے, کوئی کم بولتا ہے. میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور اگر حق نہ ہو تو لینے کی کوشش نہ کرے, میں انہیں زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ زمین کا انگارہ دے رہا ہوں اگر اس کا حق نہیں ہے. اتنا
سننا تھا فبکر رجلان، دونوں آدمی رو پڑے، زارو قطار رو پڑے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری نہیں ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے۔ بتائیے اب تک کہہ رہا تھا میری زمین ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ میری زمین ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو فیصلہ تو کر دیتا ہوں لیکن میرا فیصلہ اگر غلط چلا جاتا ہے اور اگر تم لے لیتے ہو یہ مت سمجھنا کہ زمین مل گئی، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ لفظ جہنم سنا، دل کے اندر ایسا تقوی پیدا ہوا، ایسا ڈر پیدا ہوا، اللہ اکبر، دونوں زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ میری زمین نہیں ہے، میری زمین نہیں ہے۔ اجی اب تک کہہ رہے تھے میری زمین ہے، اب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو دونوں بانٹ لو، آدھا آدھا بانٹ لو اور اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو اس کو کہتے ہیں تقوی۔ آج سب ہڑپ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی صاحب کیسے مسلمان ہیں؟ جہیز کا معاملہ آج دیکھیے معاشرے کے اندر کتنا ٹائم ہو گیا، جہیز کا معاملہ آج سماج کے اندر کینسر بنا ہوا ہے، بغیر جہیز کے شادی نہیں ہوتی۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے سماج کے اندر؟ معلوم ہے آپ کو کتنی لڑکیاں آج شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، کتنے ماں اور باپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کر گئے اور کتنے ماں اور باپ جو ہے وہ بھی جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہیز کا رسم نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں جہیز کا رسم نہیں، سلف صالحین کے زمانے میں جہیز کا رسم نہیں۔ آج جہیز لے کر کے شادی کر رہے ہو جناب، یہ حرام ہے، یہ باطل طریقے کی کمائی ہے اور باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھا رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو بھائی؟ ایسے لوگوں کی دعوت میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر اپنی زندگی کے اندر کسی نے جہیز لے لیا ہے، آپ کہیں گے کہ میں نے تو جہیز لے لیا بھائی اپنی زندگی میں، اگر لے لیے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر جہیز کو واپس کرا دیجئے، نہیں تو قیامت کے دن بڑی ذلت ہو جائے گی، بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ واپس کر دیجئے اور وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، جہیز نہیں لیں گے۔ اللہ کی قسم رونا آتا ہے جب اس علاقے سے ہمارے پاس رانچی میں پہنچتے ہیں، شیخ ہماری بیٹی کی شادی ہے چندہ کرا دیجئے، اور افسوس اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے جب کوئی علاقے کا عالم چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ میری بیٹی کی شادی ہے چندہ کرا دیجئے۔ اللہ کی قسم کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دل رونے لگتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ امام کو کہاں پر چھوڑ دیا ہے، کس دہلیز پر چھوڑا ہے؟ اس دہلیز پر چھوڑا ہے کہ آج بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ آج ہمارے مسلمان اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے کہاں پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو مجبور کر کے رکھا ہے۔ کیا ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ ان سب چیزوں پر غور کیجیے۔ آج چوری بھی عام ہے، سائبر کرائم، پریشان ہیں سب سائبر کرائم سے، اے ٹی ایم چوروں سے پریشان ہے۔ یہ چوری کرتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ زنا کرتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم اور آپ دن اور رات کتنے گناہوں میں ملوث ہیں اور کتنے جرائم ہم اور آپ کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ان تمام کے تمام گناہوں کو میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر کے غور و فکر کریں، رات کی تنہائی میں سوچیں، چادر اوڑھ کر کے سوچیں، جتنے گناہ آپ نے زندگی کے اندر کیا ہے اللہ کی قسم ایک ایک کر کے لسٹ بنائیں، ایک ایک کر کے لسٹ بنائیں اور لسٹ بنا کر کے سوچیں، محاسبہ کریں اپنے آپ کا۔ ہم مسلمان ہیں تو کس طرح کے مسلمان ہیں، کس درجے کا مسلمان ہیں، کس لیول کا مسلمان ہیں؟ جن گناہوں کو ہم نے اپنا انجام دیا ہے، جن گناہوں کو ہم نے کیا ہے، اگر اللہ ان گناہوں کے بارے میں پوچھ لے گا کیا ہم اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اور آپ کا جنت کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں اور اپنے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کریں، اور ہم اور آپ یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق ہو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔